نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نور ہدایت ورچوئل اسلامک انسٹیٹیوٹ۔ آج ہم قرآن کریم کے ایک نہایت خوبصورت اسلوب کو سمجھیں گے، اشارہ بعید کا استعمال قریب کے معنی میں۔ عام طور پر عربی میں ہاذا یہ قریب کے لیے اور ذالکا وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں بعض مقامات پر اشارہ بعید صرف فاصلے کے لیے نہیں بلکہ عظمت، مقام اور رتبے کی بلندی کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر ذالک الکتاب، لفظی ترجمہ تو بنتا ہے وہ کتاب، لیکن مترجمین نے اسے یہ کتاب کا ترجمہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دوری جسمانی نہیں بلکہ معنوی ہے، یعنی مقام اور شان کی بلندی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عربی میں دو طرح کا فاصلہ ہوتا ہے، افقی فاصلہ یعنی جسمانی دوری، عمودی فاصلہ رتبہ، عظمت اور مقام۔ قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے تلک حدود اللہ یعنی اللہ کی حدود، عظمت کے اظہار کے لیے تلکا لے کر آیا گیا۔ تلک آیات اللہ، یہ آیات حق کے ساتھ نازل کی گئیں، مقام کی بلندی۔ ایک اور جگہ کہا گیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں، گہرے معنی اور حکمت کی علامت۔ اب سورہ یوسف کا ایک خوبصورت تقابل دیکھیں۔ جب شہر کی عورتوں نے سیدنا یوسف کو دیکھا اور ان کے کردار کی عظمت کو نہ پہچان سکیں تو بول اٹھیں ما ھذا بشرا، یہاں اشارہ قریب آیا۔ لیکن جب عزیز مصر کی بیوی نے، جو سیدنا یوسف کی عظمت سے واقف تھی، جواب دیا تو کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہاں اشارہ بعید آیا۔ کیوں؟ کیونکہ عظمت کا احساس موجود تھا۔ ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن کریم میں اشارہ بعید صرف فاصلے کے لیے نہیں بلکہ مقام، عظمت اور رفت کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔